ابھی ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے فرانسس بیکن برائٹسٹ اینڈ مینسٹ. فرانسس بیکن کے بارے میں الیگزینڈر پوپ نے یہ باتیں کی تھیں کہ وہ عقل مند بھی بہت ہے تو وہ مینسٹ بھی بہت ہے. یہ ٹاپک پیج نمبر 38 پہ دیا ہوا ہے جس پہ ہم اس کے فرسٹ پیراگراف کی جانے پڑیں گے, جہاں پہ میں نے اس کی تیسری سٹیٹمنٹ پیش کی کہ فرانسس بیکن جو ہے وہ وائزسٹ تھا کیونکہ ورلڈلی وزڈم کا آدمی تھا. وہ برائٹسٹ تھا کیونکہ اس کے اندر پاورفل انٹلیکٹ تھی اور وہ اس کو ٹیکسٹ ایسیز لکھنے کا اس کو فن حاصل تھا. اور وہ مینسٹ تھا اپنے اس ٹریچرس کردار کی وجہ سے. تینوں چیزیں میں نے ساتھ ساتھ ان کو بتا دی. انفیتھفل کریکٹر کی وجہ سے اس کو مینسٹ کا چارج بھی دیا گیا. پیج نمبر 38 پہ سیکنڈ پیراگراف میں بات کریں گے کہ یہ ریمارکس جو ہے فرانسس بیکن کے بارے میں الیگزینڈر پوپ نے دیے تھے کہ وہ the wisest, the brightest and the meanest of mankind. تو ہم اس چیز کو جب کریٹیکلی آبزرو کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویلڈ ہے. فرانسس بیکن رینیسنس کا در حقیقت ایک نمائندہ تھا. اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرانسس بیکن جو ہے وہ وزڈم اور پاورفل انٹلیکٹ کا آدمی تھا, لیکن آل ایٹ ونس دراصل وہ ایک کیلکولیٹڈ کردار بھی تھا اور وہ موقع کے اوپر نظر رکھتا تھا. ہمیشہ اس کی نظر چانس پہ ہوتی تھی. وہ میکیاویلی کا سچا فالوور تھا اور وہ اپنے مکسڈ موٹیوز کو ہارمونائز کرنے میں ناکام ہوا. اس کے اندر مکسڈ پرنسپلز تھے, ہائی ایمز تھے اس کے. ان ساری چیزوں کو وہ ہارمونائز نہیں کر سکا. وہ دراصل he wanted to strive after the selfless scientific truths. ٹھیک ہے, سیلف لیس سائنٹیفک ٹروتھ کے بعد وہ سروائیو کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کو اس بارے میں بھی علم تھا کہ کوئی بھی کام دولت اور طاقت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس نے میٹیریل سکسیس کے لیے جد و جہد کی. فرانسس بیکن گلوری اور گریٹنس کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا, لیکن اس کے اندر میننس اور ڈس آنیسٹ کنڈکٹ اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور اسی وجہ سے وہ اس لالچ اور اس حوث کی وجہ سے, یعنی جو گلوری اور گریٹنس کی لالچ اور اس کی حوث تھی, اس کی وجہ سے وہ ان ایولز سے نہ بچ سکا. تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ فرانسس بیکن بیسیکلی ملٹی ٹیلنٹس کا آدمی ہے. اس کی وزڈم انڈینائبل ہے اور انفائنائٹ نالج کے لیے اس کی تھرسٹ, اس کی ورسٹیلٹی, یہ دونوں چیزیں ٹرولی اسٹانشنگ ہیں. فرانسس بیکن کے اندر ہائیسٹ آرڈر کی انٹلیکٹ موجود تھی. اس نے گریک, فرینچ, لیٹن, انگلش, سائنس, فلسفی, کلاسکس, ان ساری چیزوں کو اس نے پڑھا تھا. زبانیں بھی اس کو آتی تھی, یعنی کہ گریک, فرینچ, لیٹن, انگلش زبانیں بھی آتی تھیں. سائنس, فلسفی, کلاسک کو بھی اس نے اسٹڈی کیا اور بھی بہت سے فیلڈز آف نالج کا اس کو علم تھا. اور اسی وجہ سے اس کو ماڈرن اسکول آف ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا کریٹر بھی سمجھا جاتا ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ انسان جو ہے نا دراصل فطرت کا غلام اور اس کا انٹرپریٹر بھی ہے. اس نے جو ہے ایک امپلس اس نے سپلائی کی جس نے دراصل میڈیول پری کنسیپشن کو توڑ دیا اور سائنٹیفک انکوائری ماڈرن لائنز پہ اس نے انٹروڈیوس کی. فرانسس بیکن نے ایکسپیریمنٹیشن پہ, تجربات پہ زیادہ ایمفیسائز کیا. یعنی کہ اس نے فرانسس بیکن یہ کہا کرتا تھا کہ چیزوں کو آپ اس طرح ٹیک فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں, فوراً ایکسیپٹ نہ کر لیا کریں, بلکہ خود ایکسپیرینس کریں. اور میں نے جب شروع میں بات کی تو میں نے کہا تھا کہ وہ خود بھی کبوتر کے اوپر تجربہ کرتے ہوئے فوت ہوا تھا. اس کی ڈیتھ بھی اسی طرح ہوئی. فرانسس بیکن ایک لوکنٹ نئے علاقہ کے لوکنٹ پروفٹ تھا اور ماڈرن سائنسز کا پوائنٹر بھی سمجھا جاتا تھا. وائزسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. فرانسس بیکن کے ایسیز اس کی انٹلیکٹ اور اس کی پریکٹیکل وزڈم کو پورٹری کرتے ہیں. اس کے ایسیز کے اندر وائڈ رینج آف سبجیکٹس ہے جو کہ دراصل اسی چیز کو ایکسپریس کرتی ہے کہ اس نے اپنے اس سارے ایریا سے اس نے نالج کو اکٹھا کیا اور اس کو اس نے اپنے ایسیز کے اندر اس نے ایلیبریٹ کیا. فرانسس بیکن جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے اوپر وہی اور پریگننٹ ریمارکس دے سکتا تھا. گریٹنس آف کنگڈم سے گارڈنز تک, بادشاہ سے لے کے باغوں تک, وہ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتا تھا. اس کے ایسیز کے اندر رائپسٹ وزڈم بھری پڑی ہے. تجربات اور آبزرویشن کی بنیاد پہ گو کہ اس نے
شارٹ کمپیکٹ اور ٹیسٹ سینٹنسز لکھے، لیکن اس کے تجربات اور اس کے جو آبزرویشنز ہیں وہ اس کے ایسیز کے ذریعے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی بھی فرانسس بیکن کے ان مشوروں کی سگیسٹی اور شروعیتنس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، ان کی اہمیت کو سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرانسس بیکن کے ایسیز جب انسان سے ڈیل کرتے ہیں، وہ ایک عقل مند اینالسٹ تھا ہیومن نیچر کا، انسانی فطرت کو بڑے زبردست انداز میں اینالائز کرتا تھا، اور اس کی جو اور اس ساتھ ساتھ وہ انسان کا پبلک اور پرائیویٹ افیئرز دونوں میں کنڈکٹ کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ فرانسس بیکن کے انسان کے بیہیویئر کے بارے میں جو کامنٹس ہیں وہ بڑے سینیکل نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے سینیکل نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ناقابل تردید سچ ہیں، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ مکسچر آف اے لائی ڈتھ ایور ایڈ پلیئر، ٹھیک ہے۔ آف ٹروتھ کے ایسے میں وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سچ سارے کا سارا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ سچ کے اندر تھوڑا سا جھوٹ مکس کیا جائے تاکہ وہ زیادہ پلیئر ایڈ کرتا ہے، زیادہ بہتر رہتا ہے۔ سارا ایگزیکٹ آپ سچ بولیں گے تو اس سے خطرے نہ، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ بات کریں گے جو کہ اس پیج پہ 5th پیراگراف ہوگا ہمارا، پیج نمبر 38 پہ، کہ فرانسس بیکن جو ہے وہ دراصل کہتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو فرانسس بیکن جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جھوٹ والے معاملے میں اگر آپ دیکھیں یا پریکٹیکل وزڈم کے معاملے میں دیکھیں تو فرانسس بیکن کی باتیں بڑی سچ نظر آتی ہیں، وائزسٹ ہے اس معاملے میں دیکھا ہے کہ وہ دراصل وزڈم کو بریوٹی کے اندر ڈالتا ہے، اختصار کے اندر، اور ریڈرز کو اپنی رائٹنگ کے ذریعے پلیئر دیتا ہے۔ فرانسس بیکن کی تھاٹ بڑی کمپیکٹ ہے، اس کے ایکسپریشن بڑے کنسائز ہیں، اور یہی چیز یعنی کہ اس وقت اس کے زمانے میں جب تھاٹ کی لوزنس اور لینگویج اور تھاٹ کی لوزنس رول تھی، اس وقت وہ بڑا کمپیکٹ، بڑے شارٹ، بڑے اختصار کے ساتھ لکھتا تھا۔ اس کے ایسیز کے اندر میکسمز اور پرووربس کی بھرمار ہے جو اس نے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی فرانسس بیکن کے ایسیز میں سے میکسمز اور پرووربس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فرانسس بیکن اپنے آئیڈیاز اور آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے لامتناہی کوٹیشنز یعنی کہ انگن کوٹیشن کا سہارا لیتا ہے، الوژنز دیتا ہے، انالوجیز ڈرا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے وائڈ نالج اور لرننگ کو ثابت کرتا ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ کو اگر جب آپ اس سے ایسیز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیملیز کی ایپٹنس موجود ہے، وٹی ٹرن آف فریزز موجود ہیں، کمپیکٹ ایکسپریشن آف ویری تھاٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ میں نے 3 لائنز اس کی یہاں پہ نیچے کوٹ بھی کی ہیں کہ سسپیشن امنگ تھاٹس آر لائک بیٹس امنگ برڈس، سوچوں کے اوپر جو سسپیشنز ہیں وہ اسی طرح جیسے پرندوں کے اوپر چمگادڑیں ہوتی ہیں۔ منی از لائک مچ ایکسپٹ اٹ بی اسپریڈ، virtue is like precious orders most fragrant when they are incensed or crushed۔ ورچو جو ہے نیکی وہ کیسی ہے، کہتا ہے بڑی خوشبو والی، اور اس وقت زیادہ جب خوشبو کو دبایا جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم وہ زیادہ زور سے سامنے آتی ہے۔ مزید برآں پیج نمبر 38 پہ ہم لاسٹ پیراگراف کو اوپر بات کریں گے کہ اوتھینٹک اور پریسائز سینٹنسز فرانسس بیکن جب ہمیں دیتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اس کی اینٹی تھیٹیکل پریزنٹیشن بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اینٹی تھیٹیکل پریزنٹیشن مینس کہ دو اپوزنگ آئیڈیاز فرانسس بیکن جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وائزسٹ، برائٹسٹ اینڈ مینسٹ کے حساب سے دیکھیے یہاں 4 لائنز میں نے پھر دوبارہ کوٹ کی کہ a lie faces God and shrinks from man. The ways to enrich are many, most of them are foul. امیر ہونے کے راستے بہت ہیں لیکن زیادہ تر غلط ہیں۔ سو کہتے ہیں it is strange desire to seek power and to lose liberty، کہ عجیب خواہش ہے کہ آپ طاقت حاصل کرتے ہیں لیکن آپ اپنی آزادی کھو جاتے ہیں۔ Through indignation men rise to dignity۔ اچھا، نیکسٹ پیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، پیج نمبر 39 پہ فرسٹ پیراگراف آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ لہذا جب اینٹی تھیسس کا ٹول استعمال کرتے ہوئے فرانسس بیکن نے اپنے آرگومنٹس کو مینی ٹائمز اسٹرانگر انفلوئنشل کر دیا، سمپل سینٹینس سے زیادہ اثر انداز ہونے والا آرگومنٹس اس نے پیش کیے،
اس نے بہت زیادہ ویٹ اور اسٹرینتھ کو اپنی پریسائز رائٹنگز میں استعمال کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی ویلڈ ہیں اور آج بھی وہ چیزیں شہرت کی حامل ہیں۔ کوئی بھی آدمی اتنا زبردست انداز سے انگلش لینگویج کے لیے سمپلسٹی اور اسٹرینتھ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکا جتنا کہ فرانسس بیکن نے کیا۔ فرانسس بیکن نے جب وہ ریڈر کے مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے ایفورسٹک ایکٹس کیے، یعنی کہ اس نے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ماڈرن پروز کا پوائنر ہے۔ کوئی بھی رائٹر اس کے مقابلے کا نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی کلیئر ٹیکسٹ اور کمپیکٹ رائٹنگ جس نے لکھی ہو، جس انداز سے اس نے لکھا کہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، لیکن اس میں اس نے پریگمیٹک تھاٹس کو اس انداز سے پیش کیا کہ ایک دفعہ یعنی کہ پڑھنے والے کی وہ کے دماغ تک وہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں۔ جہاں یہ بات ہے کہ وائزسٹ ہے، تو وہیں یہ چیز بھی لگتی ہے، آئرنی آف نیچر لگتا ہے کہ ایسا زبردست آدمی وائزسٹ بھی ہے، برائٹسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا زبردست آدمی وہ مین کریکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 39 پہ سیکنڈ پیراگراف کے بارے میں بات کریں۔ فرانسس بیکن بینگ اے مائزر مین نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ کنجوس آدمی تھا، دراصل ریپیوٹیڈ ٹو بی اے ویری جنرس، بڑا جنرس فراخ دل آدمی تھا، لیکن جس انداز سے اس نے اپنے دوستوں کو دھوکہ دیا، خاص طور پہ ارل آف ایسیکس کو، تو یہ چیز بڑی وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک انگریٹفل اور اگنوبل آدمی ہے۔ اس نے دوستی اور اپ رائٹنس کو دراصل کامیابی کا تابع دار بنا دیا، یعنی کہ دوستی بھی اسی وقت تک آپ کر سکتے ہیں جب تک آپ کے مفادات ہیں۔ جس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اگر اس سے مفاد نہیں ہے تو پھر دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ تو دراصل فرانسس بیکن نے ہمیشہ مین چانس پہ نظر رکھی، اور اس نے چڑھتے سورج کی پوجا کی، ڈوبتے سورج کو ہمیشہ اس نے اوائڈ کیا۔ پیج نمبر 39 پہ تھرڈ پیراگراف کی بات کریں گے کہ فرانسس بیکن کی شادی بھی کنوینئنس کی شادی تھی۔ اس نے پولیٹیکل انٹریگز میں حصہ لینے سے کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ دراصل وہ اپنے ایمبیشن کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا، اور بادشاہوں اور ملکہ کو اس کے لکھے ہوئے جو خطوط ہیں ان کے اندر بھی خوشامد کی برمار ہے، اور اس چیز پہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی نے یہ ساری چیزیں لکھی جو اتنا انٹلیکچوئل آدمی تھا، کہ فرانسس بیکن کے قلم سے یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ وائزسٹ، برائٹسٹ اینڈ مینسٹ، یہ اس کی مینسٹ تھی کہ وہ چڑھتے سورج کا پجاری تھا۔ فورتھ پیراگراف پہ بات کریں گے جو کہ اس ٹاپک کا بھی دراصل سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا۔ گو کہ وہ وائز تھا، عقل مند تھا، لیکن اس کے اندر ایموشنز کی انکیپیسٹی بھی موجود تھی، اور یہی ٹریٹ آپ اس کی جو نا اس کی اسٹیج کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے انسان کے پیورلی پرسنل اور ڈومیسٹک میٹرز کو ڈیل کیا، لائک شادی، دوستی، محبت وغیرہ، اور پیور یوٹیلیٹی کے بنیاد پہ ان کو ڈیل کیا، یعنی کہ اس کو یوٹیلیٹیرین حساب سے ڈیل کیا، دنیاوی حساب سے، جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ذاتی مفادات کی حساب سے دیکھا جائے چیزوں کو۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ he that hath wife and children hath given hostage to fortune, and at another instance those that hath want friends to open themselves unto are cannibals of their own heart۔ دیکھیے میں نے جیسے بات کی کہ اس نے لوگوں کے ڈومیسٹک میٹرز کے ٹاپک کو بھی چھیڑا، لیکن ہر جگہ پہ وہ مینسٹ بھی ثابت ہوا۔ کہ دوستوں کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ لوگ جو دوست چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر وہ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے راز افشا کرتے ہیں، تو وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ ان شارٹ، آخری پیراگراف، ان شارٹ فرانسس بیکن دنیا دار آدمی تھا، دنیا کا آدمی تھا، ورلڈلی وزڈم، ورلڈلی کنوینئنس کا آدمی تھا، بڑا دماغ تھا اس کے پاس، لیکن بڑی سول نہیں تھی۔ اس کا جو کمپلیکس اور کانٹراڈکٹری کریکٹر ہے، ریڈرز کے لیے وہ ایک سائیکولوجیکل انگما رہے گا اس کو سمجھنے میں۔ ریڈر جو اس کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے، خاص طور پہ جب پہلی دفعہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کتنا زبردست آدمی ہے، لیکن ایک ہی عرصے کے اندر آپ کو اس کی تھاٹس بھی ایون کنٹراڈکٹری ملتی ہیں، تو اسی کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بات کی
آپ سیمولیشن ڈسیمولیشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دونوں پہلوؤں کو وہ 3 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، تینوں کو وہ اپلائی کرنے کا مشورہ دیتا ہے. سو ڈیفینیٹلی وائزسٹ بھی تھا، برائٹسٹ بھی تھا اور مینسٹ بھی تھا. یہ تھا ہمارا ٹاپک، دا وائزسٹ مینسٹ آف مین کائنڈ. فرانسس بیکن کے بارے میں ہم نے اس پہ بات کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.